من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. سلام. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سلام. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے پالنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، اور وہ لوگ جو عبادت سے، میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی آیت کے شروع کے اگر حصے پہ نظر ڈالی جائے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا پالنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے اور خدا کی جانب سے ہے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا کی جانب سے جواب بھی آئے گا، کیونکہ آیت میں بیان ہوا ادعونی استجب لکم، اور جب خدا نے واضح فرما دیا کہ میں تمہارا جواب دوں گا، تو پھر شک کی کوئی گنجائش ہونی نہیں چاہیے۔ لہذا دعا سے پہلے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا کی جانب سے جواب ضرور آئے گا۔ لیکن یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ جو ہم مانگیں اسی صورت میں آئے گا۔ جواب تو ضرور آئے گا، لیکن یہ کہ دعا فوراً قبول ہو جائے، جو ہم نے چاہی ہے وہی سب کچھ ہو جائے، یہ ہماری طرف سے غلط فہمی ہے۔ ممکن ہے کہ دعا قبول ہو اور ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو، ممکن ہے کہ دعا فوراً قبول ہو اور ممکن ہے کہ دعا کئی سال کے بعد قبول ہو۔ اگر فوراً قبول ہو گئی تو بھی بقول بعض علماء اخلاق کے کہ اس حالت کو فوراً بیان نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو مشہور کرے کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر قبول ہو گئی، البتہ یہ بات ہم لوگوں کی ہے، ائمہ اور انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنی ہیں، کیونکہ وہ اپنے مقام سے آشنا ہیں، ہم اپنے مقام سے آشنا نہیں ہیں اور گناہگار ہیں۔ اب اگر دعا قبول ہو گئی تو یہ سمجھنا کہ ہم کسی اعلیٰ مرتبے میں فائز ہیں، یہ خود ایک غلط فہمی ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم ان میں سے ہوں کہ خدا جن کی آواز کو سننا نہیں چاہتا۔ بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ دعا قبول ہونا ضروری نہیں کہ اسی امر کی وجہ سے ہو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقرب ہیں،
مثال کے طور پہ ہم نے گناہ کے لیے دعا کی اور گناہ کی راہ کھل گئی تو یہ سمجھنا کہ خدا نے یہ راہ کھول دی تو خدا گناہ کی طرف دعوت نہیں دیتا، البتہ گناہ سے روکا نہیں۔ بقول ایک ہمارے استاد کے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد کوئی حادثہ ہو تو شکر کرو کہ خدا نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا نہیں ہے۔ ایک روایت میں بیان ہوا ما عذب اللہ بشیء اشد من الاملاء، یہ روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ خدا نے کسی بھی چیز سے اتنا شدید عذاب نہیں دیا کہ جتنا املا کے ذریعے دیا۔ املا کیا چیز ہے؟ یہ جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا۔ بعض الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہے اور بعض دفعہ نرم الفاظ استعمال کرنا بھی ضروری ہے کہ بات کلیئر ہو جائے، اور وہ بعض الفاظ کے جو عام طور پہ ہمارے یہاں کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال بھی مجالس میں محافل میں ضروری ہے تاکہ نوجوان بالکل اس سے دور نہ ہو جائیں۔ لفظ مجلس کو مثلاً ختم کر دیا جائے، اس کی جگہ لفظ لیکچر آ جائے۔ ابھی قبلہ و کعبہ سے یہ بات ہو رہی تھی، بڑا اچھا انہوں نے تذکر دیا مصدق بھائی سے، انہوں نے کہا لفظ مجلس میں جو ایک لطافت ہے اور ایک عبادت کا پہلو نظر آتا ہے لفظ مجلس میں، اس کی جگہ لفظ لیکچر میں نہیں ہے موجود۔ البتہ لیکچر جب مسئلے مسائل کی کلاس ہو تو اس وقت کہا جا سکتا ہے، لیکن جب اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور مصائب بیان ہو رہے ہوں تو اس کے لیے لفظ مجلس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب ہم تدریجاً اس لفظ کو چھپا دیں، کم کر دیں، ایک زمانہ آئے گا بچے کہیں گے مجلس کیا ہوتی ہے۔ البتہ یہاں جو بچے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جن کو انگلش نہیں آتی، انگلش آتی ہے، اردو نہیں آتی، لیکن ہمارے یہاں ایک بچے جو پاکستان میں پل رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ ان سے کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی۔ اچھا انگلش آتی ہے کہ انگلش بھی نہیں آتی؟ تو بس آتی کیا چیز ہے؟ اردو یوں نہیں آتی کہ انگلش سیکھنے کا شوق تھا، انگلش کیوں نہیں آتی کہ وہ سیکھی نہیں۔ کہ فارسی میں مثال ہے کہ شتر مرغ سے کہا کہ انڈا دو، کہا کہ میں مرغ نہیں ہوں، میں تو شتر ہوں یعنی اونٹ ہوں۔ کہا سامان اٹھاؤ، کہا میں اونٹ نہیں ہوں، میں تو مرغ ہوں۔ تو یہی ہمارے یہاں اس وقت ہو رہا ہے کہ انگلش جو ایک ہمارے یہاں چل رہی ہے، اور خدا اس انگلش سے بچائے، انسان فرینچ بھی سیکھے، انگلش بھی سیکھے، جرمن بھی سیکھے، لیٹن بھی سیکھے، اور بھی 8-10 زبانیں سیکھ لے، یہ سب کی سب واقعاً بڑی اچھی اور تعریف کی بات ہے، لیکن مادری زبان نہ آنا کوئی تعریف کی بات نہیں۔ اب اگر اس کے علاوہ بھی کچھ زبانیں آ جائیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر انگلش ہو جائے بالکل بٹ صاحب کا مرکب، آپ سوچیں کہ بٹ صاحب کا مرکب کیا، یہ ایک انگلش ہے خاص کہ پورے اردو بولنے میں چند چیزیں انگلش کی ہوتی ہیں، بٹ ایکچولی بٹ دین تھوڑے سے کندھے اچکا دیے۔ اب یہ جو انگلش ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، بقول کسی کے یہ بٹ صاحب کا مرکب ہے کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی جملہ آیا اس میں ایک لفظ ہے بٹ، دین اور بیکاز، یہ فائدہ نہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ املا کے معنی ہے جسے ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے ڈھیل دے دینا، رسی کو دراز کر دینا۔ امام فرماتے ہیں کہ رسی کو دراز کرنے سے زیادہ خدا کی جانب سے کوئی اور عذاب نہیں، کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے، نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں، اب انسان سوچ رہا ہے کہ خدا خوش ہے، خدا خوش نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک دفعہ باپ اپنے بیٹے کو روکے، ماں اپنے بیٹے کو روکے، اور جب بیٹا بہت زیادہ بگڑ جائے تو ماں باپ کہنے لگے اچھا ہے ویسے کوئی سزا دے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب اگر بیٹا راتوں کو گھوم رہا ہے تو ماں باپ کی محبت کی وجہ سے نہیں گھوم رہا، ماں باپ کی نفرت کی وجہ سے گھوم رہا ہے، ماں باپ نے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ لہذا خدا بھی انسان کو جب کثرت سے گناہ کرے تو ایک وقت آتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس کے حال سے، کہ اب یہ گناہ کرتا چلا جائے، اس کو ہم مال بھی دیتے رہیں گے، طاقت بھی دیتے رہیں گے، اور ایک ہی دفعہ اس سے حساب لیا جائے گا۔ لہذا امام نے فرمایا ما عذب اللہ بعذاب اشد من الاملاء، کہ جتنا سخت عذاب خدا نے املا کے ذریعے سے دیا اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں دیا۔ اب اگر انسان گناہ کرتا جائے اور دیکھے کہ اللہ اس کو مال و متاع و طاقت اور قدرت دے رہا ہے تو اپنے آپ سے ڈرے، کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں، اپنے آپ کو مستجاب الدعوہ نہ سمجھے فوراً،
بلکہ یہ نہ سوچے کہ میں بڑا نیک بندہ ہوں تو خدا میری سن لیتا ہے، بلکہ سوچے کہیں میں ان میں سے تو نہیں خدا نہ خواستہ. لہٰذا اپنے اوپر انسان ہر وقت اپنے پیچھے لگا رہے. دوسروں کا پیچھا کرنے کے بجائے اپنی اگر انسان فکر میں لگ جائے تو اس کو یہی احساس ہوگا کہ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے جا رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کو غصے سے بچانا ہے، مارکیٹ میں جا رہا ہوں نگاہوں کو بچانا ہے، اپنی ہی جستجو سے اس کو فرصت نہیں ملے گی. یا بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو مہمان آیا تھا، آیا میں نے اس کو صحیح طرح اٹینڈ کیا یا نہیں کیا. اب وہ اپنی پریشانی میں رہے گا. پریشانی سے مراد یہ نہیں کہ ڈپریشن کا مریض ہو جائے. پریشانی اس کو یہ کہ میں نے آیا خدا کا حق ادا کیا، کہیں ایسا تو نہیں اس کی توہین ہوئی تھی، صحیح طرح اٹینڈ کیا یا نہیں کیا. مطمئن ہو جائے کہ معاشرے کا جو بھی شخص ہو، چاہے کتنا ہی انسان قابل کیوں نہ ہو، ایک جاہل ترین سے انسان بات بھی کر سکتا ہے، اس کو ٹائم بھی دے سکتا ہے، صحیح اٹینڈ بھی کر سکتا ہے، اس کے حال احوال پوچھے، اس کا کام پوچھے، اس کے جگہ کو پوچھے، کہاں رہتے ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے، آرام سے 10-15 منٹ آدھے گھنٹے اس کو بڑے احترام کے ساتھ اٹینڈ کر سکتا ہے. یہ سوچنا کہ اس کے اور ہمارے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، اس سے کیوں بات کریں، کیا بات کریں، یہ نادانی ہے. بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایسی جگہ کی انفارمیشن دے کہ جہاں کا ہم نے سوچا ہوا ہوا، جیسی پتہ چلے وہاں کا ہے، معلوم ہوا کہ بہترین بعض وہ چیزیں جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے اب اس سے پتہ چل جائیں گے. کسی کو غریب سمجھ کے یا یہ سوچ کے پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ آئے سامنے اور اس کو ہم مخاطب نہ کریں، بات نہ کریں، خاموش منہ بنائے بیٹھے رہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. بلکہ کمال یہ ہے کہ اس سے بات بھی کی جائے، اسے ٹائم بھی دیا جائے اور اس کے دل کو بہلایا جائے، کیونکہ وہ مہمان ہے، یہ سوچ کے کہ مہمان خدا کی جانب سے. اب اگر انسان یہ سوچ کے اسے اٹینڈ کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ واقعی میں نے اس دوران عبادت خدا کی. اور اگر دنیا کے درجات میں اور دنیا کی مال و دولت کی فکر کرے تو یہی ہوگا کہ میں نے اس سے کیوں بات کی، کسی نے اگر دیکھ لیا تو کیا کہے گا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب اگر دعا قبول ہو گئی تو انسان دونوں چیزوں کے بارے میں اپنا فیصلہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں میں گناہ گاروں میں سے ہوں اور خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اب اگر احساس ہو ہی گیا کہ نہیں میں بالفرض نیک ہوں تو یہ اپنے اوپر مسلط نہ کرے. کسی گوشے میں آ گیا تو اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کرے کہ نہ میں نے عبادت کا حق ادا کیا اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں. یہ لطف خدا ہے کہ اگر اس نے میری کسی عبادت کو قبول کر لی. اگر جلدی ہو گئی تو یہ ہے، اور اگر دیر میں دعا قبول ہو تو اس کے بارے میں کل گفتگو ہو گئی. انسان مطمئن رہے، کب دعا قبول ہوتی ہے دیکھا جائے گا. ہم نے دعا کر لی، دعا کرتے رہیں گے، لیکن کثرت سے دعا کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا سے معاذ اللہ جنگ کی جائے، خدا سے بحث کی جائے. یہ ذہن میں رہے کہ دعا مانگنا اور خدا سے مایوس نہ ہونا ایک چیز ہے، اور زبردستی خدا سے کچھ چاہنا اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسارت کرنا، توہین کرنا یہ الگ چیز ہے. انسان اس نیت کے ساتھ کہ خدا عادل ہے، خدا صاحب حکمت ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر خدا دے تو بہتر، نہ دے تو بہتر، جلدی دے تو ہم اس کے بندے ہیں، اس کا لطف ہے، دیر میں دے تو اس کا لطف ہے. اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو روایتوں میں بیان ہوا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا اور جب اس کے نام اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو تعجب کرے گا کہ یہ میرا نام اعمال ہے، یہ نیکیاں آیا میری ہیں. تو پھر اس کو جواب دیا جائے گا کہ تم خدا سے نا امید نہیں ہوئے تھے، تم دعائیں مانگتے چلے گئے، جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں یہ اس کی جزا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اور اس وقت انسان کو یہ احساس ہوگا کہ آکاش شاید اگر میری دعائیں قبول ہی نہ ہوتی تو بہتر تھا. لیکن خدا نے جتنی دعائیں قبول کی وہ ہمارے لیے بہتر تھیں، جتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ ہمارے لیے بہتر تھیں. اگر یہ دعائیں قبول ہو جاتی سب کی سب تو ممکن ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. اگر یہ دعائیں سب کی سب قبول نہ ہوتی تو بھی ممکن ہے کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ایک بغاوت کا جذبہ ابھر آتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب جزا ملے گی تو اس وقت انسان کے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ اگر یہ سب دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی تو مجھے کتنا کچھ ملتا. بس انسان مطمئن رہے کہ خدا جواب ضرور دے رہا ہے.
یہ تو صورت میں ہے کہ جب جواب مل گیا، وہاں اعمال مل گئے، دنیا میں دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ جو ایک جواب مل رہا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ خدا کے ہم راز ہوتے چلے جا رہے ہیں، خدا کے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں، حجاب ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم خدا سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہاں سے جواب آ رہا ہے، اور وہ جواب اس صورت میں ہے کہ روح پاک ہوتی چلی جا رہی ہے، پاکیزہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ملکوتی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم خدا کی جانب پرواز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کم ترین اثر ہے دعا کا، کہ جب بھی انسان خدا کو یاد کرے، کس کو یاد کر رہا ہے؟ خود بخود روح کے اوپر ایک اثر ہوگا۔ کون سا اثر؟ کہ جس کے لیے پہلے بھی بیان کیا گیا، آثار وضع، ہر کام کا ایک اثر ہے۔ انسان فوٹو لگائے کسی مرجے کی، فوٹو لگائے کسی بد کردار انسان کی، دونوں کا اثر ہے اس کے اوپر۔ کسی مرجے کی فوٹو کو دیکھے، خود بخود اس کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، کسی بد کردار شخص کی فوٹو کو دیکھے، خود بخود برا اثر پڑے گا۔ جس کی ایک واضح مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر آج کل آپ دیکھیں پولیٹیکلی جو ہمارے ساتھ مشکلات ہیں، پہلے مرحلے میں تو جیسا کل ایک حادثہ ہوا زلزلے کا، اس میں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر یہ عذاب ہے تو اس کو ٹال دے، اور اگر امتحان ہے تو تمام مسلمانوں کو اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، جو باقی رہ گئے ان کو صبر جزیل عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل عنایت فرما۔ ہمارے اوپر جو ایک امتحان کا سلسلہ گزرا تھا کہ ہر کچھ دن میں مومنین کو قتل کیا جا رہا تھا، اور آج یہی سلسلہ اس وقت عراق میں مومنین پر ہے کہ ہر روز مارے جا رہے ہیں، ہر کچھ دن میں چند مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن 40-50 کا ریشو چل رہا ہے۔ پاکستان میں جب جواب نہیں دیتے تھے مومنین تو یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ان کی تعداد کم ہے یا ڈرتے ہیں، اور اتفاق سے اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں اور جنہیں آئیڈیل مانتے ہیں ان کے ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایسے جوابات نہیں دے سکتے۔ نہ مسجدوں میں دھماکے کر سکتے ہیں کیونکہ مسجد خدا کا گھر ہے، اور خدا کو ہم سے زیادہ کون مانے گا؟ کیونکہ توحید جو ائمہ علیہم السلام نے بیان کی اس سے بہتر کسی نے نہیں بیان کی۔ اگر آج توحید باقی ہے دنیا میں تو وہی ہے جو ائمہ نے بیان کی تھی، وہ نہیں ہے جہنم میں ٹانگ ڈالنے والی توحید۔ دشمنان ائمہ کی توحید واقعی نہیں تھی۔ اہل بیت کے مقابلے میں جو آیا اس کے بعد توحید نہیں تھی، مطمئن ہو جائیں۔ اگر آج پوری شرق اور غرب میں جو توحید کو لوگ مانتے ہیں وہی توحید ہے جو ائمہ نے بیان کی تھی۔ عراق میں تو ہم کم نہیں ہیں، وہاں تقریباً 80% کے قریب ہیں، چلیں کہ 80 نہ مانے 70 مانے، وہاں تو ہیں۔ وہاں کیا وجہ ہے کہ مومنین جواب نہیں دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئیڈیل مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمارے کائنات مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اگر انسان کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ ہم پہ اثر ہے اہل بیت علیہم السلام کا، اور اگر کوئی کسی اور کو آئیڈیل بنائے گا تو اس کا اثر ضرور آئے گا۔ اب اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے جناب سیدہ کے دروازے کی توہین ہوئی، خدا کے گھر کی بھی توہین ہو سکتی ہے۔ خود جناب سیدہ کے دروازے کو جلایا گیا، اور جگہیں بھی جلائی جا سکتی ہیں، بم کا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، آئیڈیل کا اثر ضرور آتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے وسلم۔ تو یہ ہے اثر آئیڈیل کا۔ لہذا جتنا ہو ہر وقت انسان اچھی سوچ رکھے۔ اب جب ہم ائمہ علیہم السلام کا ذکر کریں، فکر پاک ہوگی، ذہن پاک ہوگا، روح پاک ہوگی۔ اب ظاہر ہے ان کی تصاویر نہیں ہیں، ان کے خالص جو مومنین ہیں، ان کے خالص جو عمل کرنے والے ہیں، ان کی تصاویر کو بھی اگر دیکھیں انسان تو روح پاک ہوگی، بہ نسبت کس کے کہ جو گناہ گاروں کی ہے۔ یہ ایک اثر ہے انسان کے اوپر۔ یہ وہ اثر ہے کہ جتنا جتنا ان چیزوں پہ انسان عمل کرے، جتنا ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے، تو خود بخود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے مومنین کی پاکیزگی کا سبب ہے کہ اگر ان چیزوں میں دیکھا جائے کہ عراق میں مومنین کیوں رکے ہوئے ہیں، اسلام کی فکر ہے خالی،
وہ نہیں چاہتے کوئی ایسا رد و عمل ہو کہ جس سے دنیا میں بدنامی ہو اسلام کی، اور لوگ یہ کہیں کہ اس وقت وہاں شیعہ غالب ہیں تو خدا نخواستہ دیگر مسلمان بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہاں الحمدللہ علماء نے، بزرگان نے، مراجع نے اتنا بیدار کر دیا کہ یہ دشمن اہل سنت نہیں ہیں، چند لوگ ہیں جو استعمار کے آلائے کار ہیں، اور وہ اتفاق سے اگر کسی بھی مذہب میں سے ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس مذہب کے لوگوں کو قتل کیا جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو یا دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو اس کی جزا وہاں ملے گی، اگر قبول ہوئی تو یا جلدی ہوگی۔ تو انسان خوف اور رجا کے درمیان رہے، یعنی ایک طرف تو اسے خوف ہو کہیں میں بروں میں سے تو نہیں، ایک طرف اسے امید ہو کہ شاید میں اچھوں میں سے ہوں، تو بھی یہ خوف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اگر اچھا سمجھا تو یہ خود ایک نقص ہے۔ اگر دیر میں دعا قبول ہوئی تو انسان راضی رہے۔ کل بیان ہوا کہ ممکن ہے کہ 40 سال سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے، جیسا کہ مولا کائنات کی شہادت کی خواہش وہ 1-2 سال میں پوری نہیں ہوئی بلکہ سالوں گزر گئے۔ دعا مانگنے سے پہلے انسان خدا پہ حسن ظن رکھے کہ خدا نے خود وعدہ دیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں۔ جب ہمارے اصول دین میں یہ بیان ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہے توحید، دوسرے نمبر پہ ہے عدل، تو یہ عدل فقط زبان ہلانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس لیے ہے کہ ہم خدا کو عادل مانیں اور خدا سے راضی رہیں، اور اس کے لیے انسان کو ہر وقت پریکٹس کرنی پڑے گی۔ پریکٹس کیسی؟ کہ جب اس کے ساتھ حادثات اور واقعات ہوں، پہلے مرحلے میں تو وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میری پالیسی کی غلطی کتنی ہے۔ مثال کے طور پہ بعض دوست احباب کو ہم نے ہمیشہ جب پتہ چلا کمبائنڈ بزنس ہے تو ہمیشہ یہ کہا کہ بھئی آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، تو ہمیشہ ہم نے ان کو دوست احباب کو کہا یہاں بھی اس چیز کو ہم بیان کریں، جب بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہو تو انسان اپنے عقل و شعور کو استعمال کرے کہ ہمارا بزنس کتنا ہے اور کتنی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایسا بزنس ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن میں 2 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس میں ہم نے 20 لاکھ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اب جب 20 لاکھ چھوڑا ہوا ہے، پتہ چلا اسی میں دوسرے صاحب جو ہیں وہ دغا دے گئے، آخر تک ہم رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ اللہ نے نہیں کیا، 2 لاکھ ڈالنا چاہیے تھا، عقل و شعور دیا تھا 18 لاکھ کہیں اور ڈالتے، یا یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک ہی دن اچانک کتنی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب یہ نہیں کیا تو دھوکہ اٹھا، دھوکہ کھایا خود اپنے ہاتھ سے۔ لہذا جب بھی انسان کے ساتھ کچھ ہو تو اپنی پالیسیز کو بھی دیکھے، خدا کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے یا دوسروں پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ میری پالیسیز صحیح تھیں۔ مثال کے طور پہ جہاں ہارڈ ویئر کی دکانیں ہیں، میں کپڑوں کی دکان کھول کے کیوں بیٹھے تھے؟ یہ ہمارے یہاں بعض لوگ روتے ہیں، بعض بزنس مین اتفاق سے، بعض کو ہم نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کی جگہ صحیح نہیں تھی، یہ خدا پہ توکل کی بھی کوئی حد و حدود ہوتی ہیں۔ روایت میں بیان ہوا کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کیا، اونٹ کے بارے میں بات ہے، اس نے کہا میرا اونٹ جو ہے وہ باہر ہے، یہ اونٹ غائب ہو گیا۔ بعد میں پوچھا رسول اونٹ باندھا تھا کہ نہیں؟ باندھا نہیں تھا، چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اللہ پہ توکل کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو، پہلے مارکیٹ کا جائزہ لو، کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ حتیٰ بھی بعض جگہ بعض دروس میں نوجوانوں کو ہم ہمیشہ تشویق کرتے ہیں کہ بزنس کی جانب آئیں، اور بعض نوجوانوں کو جب اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ہمیشہ حتیٰ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی دکان یا یہ جو بھی چیز ہے یہ کس راستے میں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پورا ٹریفک ہے اس طرف جا رہا ہے، یہاں آفیسز ہیں، یہاں آپ صبح آدھی قیمت میں بھی کچھ بیچیں کوئی نہیں خریدے گا، کیوں؟ یہ ساری چیزیں لے جائے گا آفس میں کھلانی ہے کسی کو، یہ گاڑی میں رکھ کے سڑانی ہے، کیا کرنی ہے۔ لیکن اگر واپسی کے راستے میں چیزیں اس طرف بیچیں تو لوگ خرید سکتے ہیں، کب؟ شام کو 5 بجے۔ اب جب لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے خدا پہ توکل کیا۔ کس نے کہا تھا ایسا توکل کرنے کا؟ صبح 8 بجے آپ 8 آنے کلو بھی ٹماٹر بیچیں تو بیچارہ کوئی کیوں لے جائے گا آفس ان ٹماٹروں کو؟ اب آپ کے ٹماٹر سڑ گئے تو کہہ رہے ہیں اللہ پہ توکل کیا، غلط توکل کیا اللہ پہ۔ عقل و شعور اللہ نے دیا ہے، ٹماٹر اس طرف بیچنے چاہیے تھے شام کو۔
یا کسی ایسی جگہ بیچنے چاہیے تو آفس والے ٹماٹر کا کیا کریں گے؟ آفس جہاں پر ہیں وہاں پہ آپ نے سبزی لگا دی، کیا فائدہ ہوا؟ برگر لگاتے شاید بک جاتا، لوگ کھا لیتے، کھانا تو نہیں پکایا کوئی۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ بعض دفعہ کاروبار میں غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس ہم تو لٹ گئے، اللہ پہ توکل کیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم جب ایران سے آئے، ایک واقعہ آپ کو بتائیں، تو ایک دن گزر رہے تھے کہ ہمارے پرانے دوست مل گئے، 600 گز کی تقریباً کوٹھی ہوگی، 3-4 گاڑیاں سب بھائیوں کی، اور کاروبار ان کا چل رہا تھا، کاروبار بہترین، لیکن چہرے پہ ہوائیاں، پریشانی کے آثار، واضح لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا سب کچھ۔ خیر وہ بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اس پر ٹینشن میں ہے۔ ٹینشن کیا ہے؟ 4 سال سے ان کا ویزا جو ہے امریکہ کا ریفیوز ہو رہا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے، کسی کا سنا ہوا نہیں، خود ہمارے سامنے کی بات اور ہم سے ہوئے۔ بالکل پریشان، حال احوال خراب، اور دیکھا کافی نا امیدی کی باتیں کر رہے، تو ہم نے ایک جملہ کہا ان سے، میں نے کہا پریشان نہ ہو، مسئلہ حل ہو جائے گا، خدا امتحان لیتا ہے بعض دفعہ۔ اب جو انہوں نے جواب دیا تو وہ انتہائی خطرناک جواب تھا۔ خدا ہمارے ایمانوں کو بھی باقی رکھے، یہ سوچنا کہ ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے یا ایمان سالم رہے گا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ انہوں نے جو جواب دیا، جب ہم نے ان سے کہا کہ خدا بعض دفعہ امتحان لیتا ہے، خدا پہ توکل کرے، تو وہ جواب میں دیتے ہیں خدا ہمارا کیا امتحان لیتا ہے، 4 سال سے ہم خدا کا امتحان لے رہے ہیں۔ یہی جملے تھے، خدا ہمارا کیا امتحان لیتا، 4 سال سے ہم خدا کا امتحان لے رہے ہیں۔ جبکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنا بزنس انسان چھوڑ کے، اچھا بڑا ان کا بزنس تھا، وہاں جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں جا کے تو ڈاکٹر کو بھی دوبارہ اچھا خاصا پڑھنا پڑتا ہے۔ انسان سوچے بعض دفعہ، ایسا نہ ہو کہ یہاں کے بزنس کو وائنڈ اپ کیا، سب کچھ بیچ بچا دیا۔ جتنے بھی جاتے ہیں اب یقین جانے ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ ابھی نہ بیچ کے جاؤ، سب کچھ بکنا کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، بک جائے گا، جاؤ دیکھو سیٹ ہو جاؤ۔ پتہ چلا سب کچھ یہاں بیچ کے گئے، وہاں پہ کیا پیٹرول پمپ پہ کام کر رہے ہیں، مطمئن ہے۔ خدا نے ان کا امتحان لے لیا، یہ والفاظ دیگر، انہوں نے خدا کا امتحان لے لیا، کامیاب ہو گئے، چلے گئے۔ اب وہ موصوف چلے تو گئے، ہماری بات میں بات چیت نہیں ہوئی، لیکن بظاہر ظاہراً جو محسوس ہوا کہ وہ اکیلے ٹرائی کر رہے تھے۔ اب اگر ان کے بچوں کا نہیں ہوا، بیوی کا نہیں ہوا، اس دوران مشکلات ہو گئی، بچے بگڑ گئے، تو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ خدا ان کے لیے بہتر کر رہا تھا یا واقعاً وہ خدا کا امتحان لے رہے تھے۔ کیا کمال ہے! کوئی مراد یہ نہیں کہ انسان امریکہ نہ جائے، کینیڈا، جہاں جائے جائے، حرام حلال کا خیال کرے، خدا پہ توکل کرے، کسی چیز کا اتنا عاشق نہ ہو جائے کہ اول توحید دوم عدل کا جملہ فقط زبان کی حد تک رہ جائے۔ عدل وہ چیز ہے کہ مکتب تشیع کو افتخار ہے اس چیز پہ کہ ہم خدا کو عادل مانتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض توحید کے پرچمدار، علمبردار اور شور شرابہ کرنے والے اور شرک کے فتویٰ دینے والے اس بات کے قائل ہیں کہ خدا جو چاہے کرے، چاہے جناب موسیٰ کو معاذ اللہ جہنم میں ڈالے، فرعون کو جنت میں ڈالے، خدا قادر ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، وہ کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہ اعتراضات بعض چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو غلط ہے، نہیں، عدل کی وجہ سے بھی اعتراض کر دیتے ہیں، اور جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ قادر نہیں ہے۔ کیوں قادر نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ کام ہی نہیں کر سکتا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے ہر اس چیز پہ کہ جو خدا کی شان میں ہے۔ وہ خدا کی شان میں نہیں ہے کہ معاذ اللہ جناب موسیٰ کو اتنی زحمتوں کے بعد معاذ اللہ جہنم میں ڈالے اور فرعون کو اتنے گناہوں کے بعد جنت میں ڈالے۔ یہ خدا کی عدالت کے منافی ہے، کیونکہ ہم خدا کی عدالت کے قائل ہیں۔ اب جب ہم خدا کی عدالت کے قائل ہیں تو وہ ہمارے افعال اور اعمال اور کردار میں بھی نظر آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم قائل تو ہو گئے لیکن جہاں تھوڑی سی مشکل آئی وہاں خدا و تبارک و تعالیٰ کے مخالف ہو گئے۔
آئمہ سے توسل کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ کے کہ آئمہ کو خدا نے اسی لیے نہیں خلق کیا ہے کہ جو ہم مانگیں وہ دے دیں، کیونکہ خدا بھی سب کچھ نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارا کام ہے کہ آئمہ سے توسل کریں، مل گیا بہت اچھا، نہیں ملا تو بھی وہ آئمہ ہے، تو بھی اگر خدا کے بعد کوئی ہے تو وہی ہے۔ مشہور ایک واقعہ جو شاید منسوب ہے علامہ ہلی سے، کہ انہوں نے ایک دفعہ درس میں اپنے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص جو ذہنی مریض ہے وہ آ رہا ہے، کیونکہ بعض ذہنی مریض لوگ طہارت نجاست کا خیال نہیں رکھ پاتے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو نہ آنے دیا جائے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کو باہر کر دو۔ باہر کر دو سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کھینچا جائے، تانا جائے، مارا جائے، شور شرابہ ہو، وہ جائز نہیں ہے کسی صورت۔ انہوں نے باہر کر دیا اس کو۔ اگلے دن جو ہے اسی دن رات کو خواب میں دیکھا کہ کام کیوں کیا، اگلے دن دوبارہ وہی آیا شخص جو ذہنی مریض تھا، یعنی پاگل تھا، وہ آیا، پھر انہوں نے باہر نکلوا دیا، پھر خواب آیا کہ تم نے کیوں ایسا کام کیا، اس کے بعد پھر یہی واقعہ ہوا، پھر انہوں نے کہا اس کو باہر نکال دو۔ اگر آج کل کا کوئی ہوتا تو کہتا خواب آ گیا، خواب آ گیا، آنے دو، خواب آ گیا نا، لے کے تو کچھ نہیں گیا۔ کیونکہ وہ عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ جب معصومین علیہ السلام کی احادیث آ چکی ہیں، اب خواب آئے یا جائے، اگر یہ چیز مکروہ ہے، مکروہ خواب آتا رہے، خواب سے نہیں ڈرتے ہم، لہذا وہ اس کو باہر کرتے رہے۔ بعد میں ان کو یہ بشارت ہوئی تمہارا امتحان تھا، لیکن اگر کوئی عام آدمی کہے گا جی خواب آ گیا، خواب میں کون آیا تھا؟ جی بزرگ سے صاحب آئے تھے، آنے تو حرام حلال نہیں ہو سکتا، حلال حرام نہیں ہو سکتا، جو معصومین نے فرما دیا وہ فرما دیا، قصہ ختم۔ اگر انسان کا ایمان اس قسم کا ہو جائے تو بعض دفعہ ممکن ہے کہ شیطان بہکائے، کہاں سے بہکائے؟ پتہ چلا کہ ہم نے کئی دن توسل کیا، ائمہ علیہ السلام سے مشکل حل نہیں ہوئی، رات کو خواب میں کوئی صاحب آئے کہ مجھے مان لو مسئلہ حل ہو جائے گا، پتہ چلا ہم نے کہا ان کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، پتہ چلا کہ اچھا مان لیا، پتہ چلا صبح بریف کیس حاضر یا مثلا امریکہ کا ویزا حاضر، کم از کم نقصان کیا ہوگا؟ چلو کم سے کم کچھ کہنا نہیں چاہیے، چلو اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کا مطلب ہے یقین پہ نہیں ہے انسان۔ خواب سے اور اس قسم کی چیزوں سے البتہ کچھ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مسلمات، وہ عقائد کے جو بالکل ثابت ہیں قرآن سے یا احادیث معصومین علیہ السلام سے، اس کے مقابلے میں خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ خواب بیکار ہے، یہ نہ سوچیں آپ کیونکہ ہمارے نام سے سوچ کہے کہ خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، خواب کوئی پریشان کو نہ آئے، بچے کو انسان پریشان دیکھے فوراً صدقہ دے، 2 رکعت نماز پڑھے، قصہ ختم، بہترین کام، نہ ٹینشن لے نہ کسی کو ٹینشن دے، 2 رکعت نماز پڑھے، خصوصاً اگر ماں باپ میں سے کوئی دیکھتا ہے ماں اگر پریشان ہو جاتی، بہترین کام ہے 2 رکعت نماز پڑھے، صدقہ دے، خدا پہ توکل کرے، ائمہ علیہ السلام توسل کرے، اس کے سلامتی کی نظر کرے، کیونکہ بعض دفعہ خواب انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی چیز کی جانب، بلا شک۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہوں یا ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے مقابلے میں ہوں، آ گیا آنے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان اس سے نہ گھبرائے، یہ سب امتحان ہے۔ خیر انہوں نے جو ہے وہ اپنے عدل کا جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے یہ جواب دیا، یہ سوچنا کہ ایسا کوئی دوسرا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نہیں ہیں، ممکن ہے کبھی ہمارا امتحان اس سے زیادہ کسی سخت چیز سے ہو جائے، لہٰذا ہمیں تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی امتحان ہو سکتا ہے، دعا کرنی چاہیے، ائمہ علیہ السلام سے توسل کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان باقی رہے۔ اور ماہ رمضان کی جو مقدس راتیں ہیں اس میں بھی سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں کہ جب تک خدا کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول نہ ہو جائیں اور گناہ معاف نہ ہو جائیں اور با ایمان دنیا سے رخصت ہو۔ اگر یہ کیفیت ہے انسان کی، دعا کے سلسلے میں مشکل حل ہو جائے۔ اب اگر مستجاب ہو بھی گئی، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی گفتگو جو ہوئی تھی اس میں ایک چیز بیان ہوئی تھی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو دعاؤں کے ذریعے سے بہت زیادہ تعلیمات اسلامی کو پھیلایا، ان دعاؤں کے اندر تمام عقائد و تعلیمات پوشیدہ ہیں۔ دوسرا اپنے گریے کے ذریعے سے، اور ایک اور کام یہ کیا تھا کہ غلاموں کو خریدتے تھے، رکھتے تھے اور پھر آزاد فرماتے تھے۔
سعید بن مسیب کہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قحط پڑا، میں نے دیکھا کہ سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، سب لوگ نکلے دعاؤں میں مصروف ہیں، لیکن ایک دم سے میری توجہ ایک غلام کی جانب ہوئی جو ایک سیاہ حبشی غلام تھا، خود بخود میرا دل اس کی جانب گیا، اور دل میں آیا کہ جا کے دیکھوں، تو معلوم ہوا کہ جب اس نے دعا شروع کی تو ایک دم سے بادل آنا شروع ہوئے اور بارش ہو گئی۔ اب میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا کہ دیکھوں یہ ہے کون، معلوم ہوا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا بعد میں امام سے ملنے کے لیے، اور امام سے جا کے کہا کہ مجھے ایک آپ کا غلام چاہیے۔ کیونکہ امام یہ کام انجام دے رہے تھے تربیت کے لیے، تو امام نے کہا کون سا؟ تو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے بھیجا، اس نے مختلف غلاموں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں۔ پھر امام نے بلایا، جیسا کہ پہلے بھی عرض ہوا تھا کہ حتیٰ امام کے بعض اصحاب تھے کہ جن کے پاس پوری فہرستیں ہوتی تھیں، رجسٹرڈ ہوتے تھے۔ امام نے بلایا، کہا کہ ان کے علاوہ کہ جو انہوں نے دیکھے اور کتنے ہیں؟ کہا کہ ان کو سب دکھا دیے سوائے ایک کے۔ کہا کون سا؟ کہا وہ جو جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سعید بن مسیب نے کہ وہ مجھے دکھا دیں۔ یہ گئے دیکھنے اور کہا کہ ہاں وہی ہے۔ امام کو انہوں نے واقعہ بتایا اور کہا کہ یہ نہیں، پہلے واقعہ نہیں بتایا، جب بلایا گیا تو وہ غلام آیا تو امام نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہ وہ غلام ہے کہ جو امام کے یہاں ایز اے غلام کام کر رہا ہے، یہ فوراً گھبرایا اور ایک دم سے سعید بن مسیب سے کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا کہ مجھے امام سے جدا کر رہے ہو؟ یہ کیا کرتا ہے امام کیا؟ ان کے جانوروں کی رکھوالی۔ لیکن وہ اس چیز سے شاید آشنا ہو چکا ہو کہ امام پورے ایک مکتب کو بچانے کے لیے غلاموں کی تربیت کر کے ان کو آزاد کر کے پورا ایک سلسلہ پھیلا رہے ہیں، لہٰذا امام سے آشنا تھا وہ۔ اس نے پہلی چیز یہ کہی کہ تم نے کیوں ایسا کام کیا کہ میرے اور میرے آقا کے درمیان تم حائل ہو رہے، کیا وجہ ہے، کیوں مجھے چاہتے ہو؟ اب اس نے وہ واقعہ بتایا، اور جیسے یہ واقعہ بتایا تو وہ گھبرایا اور رونے لگا، اور اس وقت اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور خدا سے ایک جملہ کہا کہ یا اللہ، یہ راز و نیاز تو میرے اور تیرے درمیان تھا، یہ راز راز کیوں نہیں رہا؟ اب جب یہ راز راز نہیں رہا تو مجھے موت دے دی۔ جب یہ گریہ دیکھا تو سب بیان فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے گریہ کیا، تمام اصحاب نے گریہ کیا، سعید ابن مسیب نے گریہ کیا، یہاں تک کہ سعید ابن مسیب نے کہا کہ میں تمہارے اور تمہارے آقا کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، معذرت چاہتا ہوں۔ چلا گیا وہ، اور سعید بن مسیب کہتا ہے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آیا کہ آؤ اپنے دوست کی تشییع جنازہ میں شرکت کرو۔ ایک یہ ہے، اور ایک طرف روایتوں میں بیان ہوا کہ ایک دفعہ دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا، فرعون سے آ کے لوگوں نے شکایت کی کہ تم بالآخر خدا ہو، اس میں نیل میں پانی کم ہو گیا ہے، پانی کیسے زیادہ ہوگا؟ کہا کہ تم لوگ برے ہو، قصہ ختم، تمہارے گناہوں کی سزا ہے، نیل میں پانی کم ہو گیا۔ لوگوں نے پھر آ کے کہا کہ بچے مرنے لگے ہیں، جانور مرنے لگے ہیں، بالآخر کچھ کرو، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بالآخر اب معاف کرو، پانی کو بھرو جلدی سے۔ تو اس نے کہا تمام جانوروں کو میدان میں لے کے آؤ، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو۔ فرعون آیا، آنے کے بعد بظاہر یہی ظاہر کیا کہ مثلا میری بارگاہ میں آؤ، اس دوران وہ ایک کونے میں گیا اور کونے میں جانے کے بعد اپنے گالوں کو زمین پہ رکھا اور وہاں جا کے خدا سے دعا کی کہ یا اللہ پانی کو بھیج دے، اس نیل کو میں جانتا ہوں سوائے تیرے کوئی نہیں بھر سکتا۔ کچھ ہی دیر میں بارش ہوئی، نیل بھر گیا، لوگوں نے اس کو سجدہ کیا، اس کے لیے قربانیاں ہوئیں۔ اسی دوران روایت میں بیان ہوا کہ جناب جبرائیل آئے ایک انسانی شکل میں، اور آنے کے بعد کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غلام ہے میرا کہ جس کو میں ہر طرح کی نعمت دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مخالفت کرتا ہے، بہترین سے بہترین مقام دیتا ہوں، بہترین سے بہترین ہر چیز دیتا ہوں، سب سے زیادہ اس کو میں نے نوازا ہوا ہے، پھر بھی وہ میری مخالفت کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کیا اس کی سزا ہونی چاہیے؟ فرعون نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پانی میں غرق کر دینا چاہیے۔ جناب جبرائیل نے کہا اس کو لکھ دو، فرعون نے لکھ دیا کہ مہر لگا دو، لگا دی گئی مہر۔ اور روایتوں میں بیان ہوا کہ جس وقت فرعون کو
غرق کیا جا رہا تھا، بعض دفعہ سوال ذہن میں آتا ہے اگر اسے توبہ کر لیتا کیا ہے؟ توبہ نہیں، اس کی وہ سزا تھی جو اس نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی، جو اسے سزا ملی۔ آخر وقت میں جب اس نے مدد مانگی بھی تو جناب جبرائیل نے وہ پرچہ دکھایا لا کے اسے، کیا یہ وہی سزا نہیں ہے کہ جو تم نے خود اپنے آپ کے لیے منتخب کی؟ ایک طرف ائمہ کی تربیت شدہ وہ غلام کہ جس کا راز و نیاز کا اگر سلسلہ کھل جائے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تو میرے اور تیرے درمیان راز تھا، اور ایک طرف وہ دشمن خدا کہ جو خدا کے مقابلے میں ہیں، دعائیں سب کی قبول ہو رہی ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے اور تکبر نہیں کرتا۔ اگر راز کھلتا ہے تو وہ موت کی تمنا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ لوگوں کو سجدے بھی کراتا ہے اور پھر دوبارہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہی دو حال جو انسانی حال ہیں، جو انسانی کیفیات ہیں، ہمارے درمیان بھی ہیں۔ ممکن ہے کہ جب دعا قبول ہو تو ہم خدا کی بارگاہ میں سر جھکائیں، خدا سے معافی مانگیں کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر دی لیکن میں اہل نہیں تھا اس چیز کا۔ اور ممکن ہے کہ جب یہ دعا قبول ہو جائے تو اپنے مال و متاع کو اور جوانی کو ہم گناہ میں صرف کر دیں۔ اگر ہم نے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا دیا اور دعا قبول ہونے کے بعد بھی خدا سے معافی مانگی تو امام زین العابدین کی سیرت و سنت پہ چلے، ان کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اور اگر دعا قبول ہونے کے بعد، مال ملنے کے بعد، دولت ملنے کے بعد اگر مخالفت کی تو ہم فرعونیوں میں شامل ہو گئے۔ یہ فرعونیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ دوران گفتگو جناب سیدہ کا ذکر آیا تھا، اور جناب سیدہ کے مصائب وہ مصائب ہیں کہ جس پہ جناب سیدہ نے خود فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ جناب سیدہ کے مصائب وہ مصائب ہیں کہ اگر دنیا ان سے آشنا ہو جائے تو گمراہی شاید ختم ہو جائے، حق اور باطل لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں مومنوں، وہی مدینہ کہ جہاں اس غلام کی دعا قبول ہوئی، اسی مدینے میں ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ فاطمہ زہرا کی ندا گونج رہی تھی۔ کب؟ جب فاطمہ زہرا دیوار اور در کے درمیان تھی اور فاطمہ زہرا نے ایک ندا دی، یا السلام علیک یا رسول اللہ اہکذا یفعل ببنتک و حبیبتک، سلام ہو آپ کے اوپر اے رسول خدا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی حبیبہ کے اوپر یہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ اسی دوران کسی نے دروازے پہ اتنے زور سے، اتنی شدت سے ایک دھکا دیا کہ فاطمہ زہرا دیوار اور در کے درمیان دب کے رہ گئی۔ دروازے کی ایک میخ فاطمہ زہرا کی پسلیوں کو توڑتی ہوئی داخل ہو گئی۔ فاطمہ زہرا کی ندا بلند ہوئی، یا فضہ خوزینی لقد قتل من فی احشاء من حمل، اے فضہ مجھے آ کے تھام لو، محسن کو قتل کر دیا گیا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب محسن کی شہادت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کی مظلومیت کا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان قرار نہ دے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں لطف اندوز فرما۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں آشنا فرما۔ یا اللہ ہمیں شبہ قدر کی نعمتوں سے آشنا فرما۔ یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام، تمام مراجع و تمام مومن و مومنات، مخصوصاً مومنین پاکستان و عراق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں، مخصوصاً امام زمان علیہ السلام، یا اللہ ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں، مخصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔